اللہ کے خوف سے رونے کی عادت بنا لے. اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو روتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے کبھی نہیں روتا تھا. ایک زمانہ تھا لوگ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے, اپنے رب کو منایا کرتے تھے, پھر پوری زندگی اور صبح سے شام تک وہ ہنسا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. آج جب تہجد کے وقت جب اللہ سے رونا چھوڑ دیا, اللہ سے اپنا لو لگانا چھوڑ دیا, آج دنیا کے اندر پریشان ہے, آج رو رہے ہیں لیکن جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے ارے روتا ہے, ڈرتا ہے, کانپتا ہے, لیکن ایک ہم ہیں, ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر لیے پھر رہے ہیں. ہمیں اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا ہے, ہمیں اللہ سے ڈر نہیں ہے. ہم نے کتنے سجدوں کا انکار کیا, کتنے نمازوں کا انکار کیا, کتنا ہم نے صبح سے شام تک اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ کا مذاق اڑایا, لیکن ہمیں خوف ہے, کیا ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں مرنا بھی ہے, ہمیں دنیا بھی چھوڑنا ہے. کبھی ہم نے تصور کیا کوئی بات نہیں ہے, ہم یہ سمجھ لیے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی یہ دنیا ہے, ہم جب چاہیں گے رہیں گے, جب چاہیں گے دنیا سے چل جائیں گے, کوئی ہمیں بولنے والا نہیں ہے, کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ہے, منمانی زندگی بسر کریں گے. تمہاری منمانی کب تک چلے گی؟ جب تم جوان ہو, جب تک تمہاری زندگی تمہارے ساتھ دے رہی ہے, جب تمہاری سانس رک جائے گی, بولنے کی طاقت نہیں رہے گی, آنکھوں سے دیکھنے کی بینائی ختم ہو جائے گی, سننے کی سنوائی ختم ہو جائے گی, اور چلنے کے پاؤں نہیں رہیں گے, اس وقت کہاں جاؤ گے, کون تمہیں پوچھے گا؟ اس لیے اپنے آپ سے میں تمام حضرات سے گزارش یہ کریں گے, 3 نصیحتیں جو ذکر کی گئی ہے. پہلی نصیحت یہ ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. اور دوسری نصیحت یہ ہے بلا کسی وجہ کے گھر سے باہر نکل کر کے پھرنا نہیں ہے. اور تیسری نصیحت یہ ہے اپنے گناہوں پر رونا ہے, آنسو بہانا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آنکھیں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. پہلی آنکھ یہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے, اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہوئی وہ آنکھ نہ سوئے, یعنی پہرا دیتے ہوئے رات گزار دے, وہ آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں سوئے گی. جی چاہتا ہے کہ پھوٹ کر روؤں, جی چاہتا ہے کہ پھوٹ کر روؤں تیرے خوف سے اللہ, مگر دل سے قساوت نہیں جاتی ہے. وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت من نجا؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، دوستو، بزرگوں، آج آپ تمام حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحت ذکر فرمائیں گے. ایک صحابی رسول ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی، عرض کیا یا رسول اللہ من نجا، نجات کی کوئی چیز بتا دیجئے، دنیا میں اور آخرت میں ہمیں نجات مل جائے، دنیا بھی ہماری ٹھیک ہو، آخرت بھی ہماری ٹھیک ہو، کوئی ایسی چیز ہماری رہبری فرما دیجئے، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا اور یہ پوچھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
3 نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت امسک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی اپنے گھر میں رہو۔ اور تیسری نصیحت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ یہ 3 نصیحت سرور دو عالم آمینہ کے لال محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے لا یعنی بات، بیکار بات، فضول قسم کی بات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ یہ پہلی نصیحت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ آج اگر جتنے بھی معاشرے کے اندر گناہ ہو رہا ہے یا جتنے بھی کرائم اور جرائم وجود پذیر ہو رہے ہیں، سب کا واحد ذریعہ زبان ہے۔ زبان دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، اور انسانی اعضاء میں سب سے چھوٹی چیز زبان ہے، لیکن علماء نے کہا کہ زبان یہ 2 دھاردار تلوار کی طرح ہے، جو حق پر بھی چلتی ہے، باطل پر بھی چلتی ہے، زندوں پر بھی یہ زبان چلتی ہے، اور کبھی کبھی مردوں کو بھی یہ زبان نہیں بخشتی ہے۔ زبان کی حالت یہ ہے، آج بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے اکابر اور اسلاف ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمارے آس پاس کے رہنے والے بھی ہوں گے، لیکن ان کی شکایت کرنے والے آج بھی معاشرے کے اندر نظر آئیں گے، آج بھی ان کے بارے میں برا بھلا کہیں گے کہ فلاں آدمی تو مر گیا لیکن وہ انسان اچھا نہیں تھا، فلاں آدمی دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا لیکن وہ انسان نے ہمارے ساتھ اچھا کرتوت نہیں کیا۔ یعنی جانے والا چلا گیا ہے لیکن ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری زبان قابو میں نہیں ہے، ہم اسے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہماری زبان جب چلتی ہے تو ہم سے صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں ہے؟ صحابہ کو اگر بیچ سے نکال دیا جائے تو ہم تک نہ نماز پہنچتی ہے، نہ رب کا قرآن پہنچتا ہے، نہ شریعت پہنچتی ہے، نہ دعا اور اذکار کا طریقہ ملتا ہے، نہ حج کے مسائل کا علم ہمیں ملتا ہے، نہ روزہ کا سبق ہمیں ملتا ہے، نہ زکوٰۃ کا علم ہمیں ملتا ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پھر ہم تک کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ صحابہ نے فلاں موقع پر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا۔ ایسا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ بھی صحابہ سے راضی، صحابہ بھی اللہ سے راضی، تو پھر بیچ میں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آپ کہیں گے کہ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جی ہاں، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں اس طبقے کا، لیکن وہ طبقہ بھی آج موجود ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات کے بارے میں غلط زبانی استعمال کیا ہے، اور ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ بولے ہیں، لکھے ہیں، اگر آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر بس رہے ہیں۔ اس لیے یہ زبان عجیب و غریب چیز ہے، صحابہ کو بھی یہ زبان نہیں چھوڑی ہے، ہمارے بزرگوں، اکابر، اسلاف اور مردوں کو بھی یہ زبان نہیں چھوڑی ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ہم جو بول رہے ہیں، ہماری زبان سے جو چیزیں نکل رہی ہے، جو الفاظ نکل رہا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، ہم سوچ سمجھ کر کے نکالے ہم کیا بول رہے ہیں، کس موقع پر بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔
سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زبان چھوٹی چیز ہے۔ ہم نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچ گئی ہے، ہم نے کوئی ایسا جملہ زبان سے نکال دیا کہ اگلے والے لوگوں کے دل کو چیر کر کے رکھ دیا۔ ہماری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا، ایسا لفظ نکل گیا کہ آگے والے لوگ کو پریشان ہے، وہ رو رہا ہے، وہ بے چین ہے، وہ تڑپ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے ایسی بات کیوں کہہ دی ہے، ایسا لفظ کیوں مجھ سے کہا ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات وہ کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے، کبھی بھی اس لفظ کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات، زبان سے نکلا ہوا لفظ یہ کبھی بھی بھرا نہیں جا سکتا ہے۔ انسان کے زخم دل میں ہمیشہ رہتا ہے، انسان چاہے کہیں بھی جا کر کے زندگی بسر کر لے لیکن وہ لفظ کبھی بھی انسان بھول نہیں سکتا ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، اور ہماری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے اس کے لکھنے والے بھی موجود ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں شاید کہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے، شاید کہ اسے کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں رب نے اعلان فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے مگر ایک نگراں فرشتہ موجود ہے لکھنے والا۔ آپ جب سفر کرتے ہیں، جب آپ کہیں پر بھی سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ پر جو ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ پروردگار عالم کی نگاہ میں ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، جس حالت میں چاہے، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، فضا کے اندر ہو، صحرا کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو، آسمان کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ انسان کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں بول رہا ہے۔ پہلی نصیحت پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، یہ اس لیے کہ یہ زبان بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ زبان اگر چلنے پر آ جائے تو اس زبان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، غیبت انسان کس سے کرتا ہے؟ غیبت کا ذریعہ زبان ہے۔ لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ لڑائی کا ذریعہ زبان ہے۔ گالی گلوچ انسان کس سے دیتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ لوگوں کو زخمی کس چیز سے پہنچاتا ہے؟ زبان سے زخمی پہنچاتا ہے۔ لوگوں کے جذبات سے کس سے کھیلتا ہے؟ لوگوں کے جذبات سے زبان سے کھیلتا ہے۔ لوگوں کو پریشان کس سے کرتا ہے؟ کون سا اعضاء سے کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے۔ تو زبان ہی آج جو ہے لوگوں کے پریشانی اور لوگوں کو پریشان کرنے کا ذریعہ زبان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، مشہور صحابی ہے، اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، اے رسول خدا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کر کے جنت میں جا سکوں اور جہنم سے بچ سکوں۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد سألتنی عن امر عظیم، اے معاذ بن جبل تم نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، تم نے عجیب و غریب بات پوچھ دی ہے، تمہارا سوال بہت خطرناک ہے۔ لقد سألتنی عن امر عظیم، تمہارا سوال کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ عجیب و غریب سوال ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ماہ مبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اگر حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرنا ہے، کفر اور شرک سے بچنا ہے، اور کچھ نفلی چیزوں کو اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ بن جبل کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں
کہ جس پر ان تمام چیزوں کا مدار ہے، یعنی اگر وہ چیز پر عمل کرو گے تو یہ اعمال آپ کے اچھے ہوں گے، وزنی ہوں گے، قیمت والے ہوں گے، لیکن اگر اس چیز پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے یہ اعمال بے وزن ہو جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے، ان عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ان عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے رسول خدا ضرور بتا دیجئے وہ کیا چیز ہے جس پر عبادات کا مدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پکڑی اور آپ نے ارشاد فرمایا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کے ایسے الفاظ زبان سے نہ استعمال کرو کہ جو لوگوں کے جذبات سے کھلنے والا ہو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے رسول خدا ہم جو بات کرتے ہیں، ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہے، جو لفظ نکلتا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ کیا اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں گرفت ہوگی؟ ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تم پر تمہاری ماں روئے، تم پر تمہاری ماں روئے۔ یہ عربی محاورہ ہے، پیار اور محبت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تم پر روئے اے معاذ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو، کل قیامت کے دن لوگ زیادہ تر جہنم میں منہ کے بل جو جہنم میں جائیں گے، زبانوں کی کرتوت اور زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اجلا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، آج ہماری مجلسیں، آج ہماری محفلیں، آج ہماری بیٹھک، آج ہماری دکانیں، آج ہمارے گھر کیا غیبت سے خالی ہے، کیا چغل خوری سے خالی ہے، کیا عوام ہے، کیا خواص ہے، کیا بچے ہیں، کیا بوڑھے ہیں، کیا نوجوان ہے، کیا لڑکی ہے، کیا لوگ ہیں؟ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری مجلس غیبت سے خالی ہے، ہماری محفلیں، ہماری بیٹھک جو ہے ان تمام برائیوں سے خالی ہے، اور ہم اپنی زبان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے پہلی نصیحت اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہادی اور رسول اور رہبر بن کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نے ہر طریقے سے امت کو سمجھایا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام، جو آپ کو دیکھنے والے صحابہ کرام حضور کے بارے میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، ولا یتکلم الا فیما یرجو ثوابہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صرف وہی لفظ بولتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی، اپنی زبان سے وہی لفظ نکالتے تھے جس پر ثواب ملتا تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ زبان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمام احادیث مبارکہ کو بیان فرمایا، امت کی ہر طریقے سے رہبری کی ہے، لیکن دیکھنے والے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں بولا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہے، کردار ہے، سیرت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کون انسان واقف نہیں ہے؟ 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، بڑے امام ہیں، محدث ہے، فقیہ ہے، اور ان کا جو ہے زہد کا کیا عالم ہے۔ وہ اپنے آخری ایام کاٹ رہے ہیں، مرض الوفات میں ہے، آخری ایام کاٹ رہے ہیں، اور بیماری کے دنوں میں زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے جسے کراہنا کہتے ہیں، آہ آہ کی آواز انسان نکالتا ہے درد کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے کراہنے کی آواز نکال رہے تھے، پاس میں ایک محدث بیٹھے ہوئے تھے، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا
یکتب الملک کل شیء کہ فرشتے اس بات کو بھی لکھ رہے ہیں جو آپ کی زبان سے آہ آہ کی آواز نکل رہی ہے، کراہنے کی آواز نکل رہی ہے، اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئے، لیکن اس کے بعد کبھی بھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا۔ یہ حالات زندگی تھی ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابر کی، لیکن آج ہم دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، کیا ہماری زبان خاموش ہے؟ اگر کسی پر بولنے کے لیے آ جائے تو پھر ہم سے زیادہ کوئی بولنے والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی اپنے گھر میں رہا کرو، بلا کسی وجہ کے گھر سے باہر نکل کر کے ٹہلا مت کرو، نہ دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی کام ہو، کچھ بھی کام نہیں ہے تو تم اپنے گھر میں رہا کرو، بلا کسی وجہ کے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر کے ادھر سے ادھر تال چھاک کرنے کی عادت مت بناؤ، کسی ہوٹل کے اندر بلا کسی وجہ سے بیٹھ کر کے جو ہے ادھر ادھر کی اپنی نگاہوں کو غیر محرموں میں مت ڈالا کرو۔ اگر ضرورت ہے، کام ہے، دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے تو تم باہر نکل سکتے ہو، لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے، بلا کسی کام کے انسان گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی اپنے گھر میں رہا کرو۔ آج اس پر بھی ہم دیکھ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ کر لیں۔ آج جس محلے میں چلے جائیے، جس گاؤں میں چلے جائیے، جس گلی سے گزر جائیے، مسلمانوں سے زیادہ وقت کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہی وقت ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپ کو سڑکوں میں نظر آئیں گے، آپ کو جو چوک چوراہے میں نظر آئیں گے، گیم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے تو اپنے گھروں میں رہے، اپنے جو ہے مسجدوں میں آ کر کے نمازوں کا اہتمام کرے۔ ایسا انسان نہیں کرے گا، بلکہ چوک چوراہے میں بیٹھنے کے لیے آپ بول دیجئے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اسے منع کرے، کوئی اسے ڈانٹے تو کہتا ہے یہ کیسے انسان ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری لائف ہے، ہمیں ڈسٹرب کیوں کرتا ہے؟ یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، تم عیاش قسم کے ہو، تم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کے حقدار نہیں ہو، مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ کیا مسلمان کی تعلیم یہی ہے؟ اسلام کی تعلیم یہی ہے، شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اپنے چوک چوراہے کو تم کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہو، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور آئندہ یہ عہد کر لے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ بھی کام نہ ہو، اپنے گھروں میں رہے، بلا کسی وجہ کے سڑکوں میں محفلوں میں نہ جایا کرے۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ تیسری نصیحت ہے، اپنے گناہوں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ اپنے گناہوں پر رونا، آنسو بہانا، رونے سے انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے، انسان کے جی ہلکا ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں رونے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، ترمذی کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ایسے انسان کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ رونا کتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے ڈر سے رو لے تو یہ چیزیں انسان کی نجات کے لیے کافی بھی ہو سکتی ہے، شافی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور جب سورج سوا نیزی کے قریب کے فاصلے پر ہوں گے اس وقت ہر انسان پریشان ہوگا، لیکن 7 آدمی ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں سایہ دے گے، یعنی جگہ عنایت فرمائیں گے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ بھی آدمی ہے کہ جس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ ایسا انسان کو بھی اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن عرش میں سایہ نصیب فرمائے گا، جگہ عنایت فرمائے گا۔ تو یہ رونا اللہ کے خوف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابر کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، ائمہ حدیث میں سے ہیں، امام حدیث میں سے ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روتے رہے، وہ ایک زمانے تک روتے رہے، ان کی آنکھیں دکھنے لگی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، تمہیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک علاج بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کر لو شاید کہ تمہاری آنکھ نہ دکھے گی، تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا وہ مشورہ کیا ہے، وہ علاج کیا ہے؟ تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، آج کے بعد تم رونا نہیں، آج کے بعد تم اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہانا۔ تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فما خیرہما اذا لم یبکیا، کہ اس آنکھ کی کوئی خوبی نہیں ہے جو آنکھ اللہ کے ڈر سے نہ روئے۔ وہ آنکھ ہی کیا ہے جو اللہ کے خوف سے نہ روئے؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسلاف اور اکابر کی زندگی ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے 40 سال تک روتے رہے۔ کسی نے کہا 40 سال تک رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ آپ نے کون سی خطا کی ہے کہ 40 سال تک آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، البتہ ایک گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ گناہ یہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ میرے بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، میں نے 1 دینار کی ایک مچھلی خریدی اور مچھلی خریدنے کے بعد کھانا بنایا۔ کھانا جب وہ میرے بھائی کھا لیا تو پھر میں جلدی سے اٹھ کر کے اپنے پڑوسی کے دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور مٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کے اپنے بھائی کو پیش کیا تاکہ میرا بھائی اس سے اپنا ہاتھ پوچھے، اپنا ہاتھ کو صاف کرے۔ لیکن میں نے یہ کام اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اور اپنے پڑوسی سے پوچھے بغیر دیوار کے ایک مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں 40 سال سے رو رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر اسلاف کی زندگی تھی کہ جن کو اللہ کی یاد سے رونا آتا تھا، اللہ کی یاد سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، اگر ہمیں کاروبار نہیں مل رہا ہے ہم جائیں گے گیروں کے ساتھ اپنے آنسو بہائیں گے کہ بابا مجھے کام دے دیجئے، فلاں جو ہے مالک صاحب مجھے کام دے دیجئے، یہ جو ہے گھر میں بچے ہیں فلاں ہے یہ ہے مجھے کام دے دیجئے۔ آ جا کر کے آنسو بہائیں گے، ہر جگہ آنسو بہائیں گے۔ لیکن کبھی یہ توفیق ہوئی ہے ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں آ کر کے آنسو بہا لے تو ایک کاش کی زندگی بدل جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے آج کے بعد ہم اور آپ یہ عہد کر لیں کہ کم سے کم اپنی زندگی میں اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونے کی عادت بنا لے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو روتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے کبھی نہیں روتا تھا۔ ایک زمانہ تھا لوگ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے رب کو منایا کرتے تھے، پھر پوری زندگی اور صبح سے شام تک وہ ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ آج جب تہجد کے وقت جب اللہ سے رونا چھوڑ دیا، اللہ سے اپنا لو لگانا چھوڑ دیا، آج دنیا کے اندر پریشان ہے، آج رو رہے ہیں لیکن جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے روتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، لیکن ایک ہم ہیں، ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر لیے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ ہم نے کتنے سجدوں کا انکار کیا، کتنے نمازوں کا انکار کیا، کتنا ہم نے صبح سے شام تک اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ کا مذاق اڑایا، لیکن ہمیں خوف ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں دنیا بھی چھوڑنا ہے۔ کبھی ہم نے تصور کیا کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ سمجھ لیے ہیں ہمارے باپ دادا کی یہ دنیا ہے، ہم جب چاہیں گے رہیں گے، جب چاہیں گے دنیا سے چل جائیں گے، کوئی ہمیں بولنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ہے، منمانی زندگی بسر کریں گے۔ تمہاری منمانی کب تک چلے گی؟ جب تم جوان ہو، جب تک تمہاری زندگی تمہارے ساتھ دے رہی ہے، جب تمہاری سانس
رک جائے گی، بولنے کی طاقت نہیں رہے گی، آنکھوں سے دیکھنے کی بینائی ختم ہو جائے گی، سننے کی سنوائی ختم ہو جائے گی، اور چلنے کے پاؤں نہیں رہیں گے، اس وقت کہاں جاؤ گے؟ کون تمہیں پوچھے گا؟ اس لیے اپنے آپ سے میں تمام حضرات سے گزارش یہ کریں گے، 3 نصیحتیں جو ذکر کی گئی ہے، پہلی نصیحت یہ ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور دوسری نصیحت یہ ہے بلا کسی وجہ کے گھر سے باہر نکل کر کے پھرنا نہیں ہے، اور تیسری نصیحت یہ ہے اپنے گناہوں پر رونا ہے، آنسو بہانا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آنکھیں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے، پہلی آنکھ یہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہوئی وہ آنکھ نہ سوئے، یعنی پہرا دیتے ہوئے رات گزار دے، وہ آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں سوئے گی۔ جی چاہتا ہے کہ پھوٹ کر روؤں، جی چاہتا ہے کہ پھوٹ کر روؤں تیرے خوف سے اللہ، مگر دل سے قساوت نہیں جاتی ہے۔ دعا کرے پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان 3 نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔